بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت کے چھٹے سال کے بالکل آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے، جس میں اس بادشاہ اور اس کی قوم کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دوہرے اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اس میں درج فرمائی گئی اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی، جو اوپر نیچے 3 سطروں پر مشتمل تھی۔ سب سے اوپر والی سطر میں لفظ اللہ، دوسری میں رسول اور تیسری سطر میں محمد لکھا ہوا تھا۔ یہ خط جامعیت و اختصار کے حسین امتزاج کا عظیم شاہکار ہے۔ تمام بادشاہوں کو بھیجے جانے والے خط کا مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریج بن متی کپٹی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور متانت کے ساتھ ان کو جا کر کہا، اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت حاصل کریں۔ اس موقع پر مقوقس اور سفیر رسول حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مکالمہ ہوا، جو حاضر خدمت ہے۔ مقوقس کہنے لگا، مجھے محمد کے بارے میں بتائیے، کیا وہ اللہ کے نبی ہیں؟ حاطب بن ابی بلتہ فرمانے لگے، وہ نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ مقوقس کہنے لگا، اگر وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی مکہ سے نکالا تو انہوں نے اس کے لیے اللہ کے عذاب کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ حاطب بن ابی بلتہ فرمانے لگے، کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس کہنے لگا، بالکل مانتے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتہ فرمانے لگے، تو پھر آپ ہی بتائیے کہ جب ان کی قوم نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی دینے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں آسمان پر اٹھا کر لے گیا، تو انہوں نے اس بات کی دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس کہنے لگا، آپ ایک حکیم یعنی عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان ایک ہرکارہ جس کا نام معبور تھا، جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھوایا، جو اس طرح تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس عظیم القدر، اما بعد، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے اسے سمجھ لیا۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا تھا، لیکن میرا خیال تھا کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کی عزت کی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سرین کو بھیجتا ہوں، جو کہ قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں، آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ چند تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں 2 کنیزیں حضرت ماریہ قبطیہ اور ان کی بہن حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھیں۔ اس کے علاوہ 1 اونٹ، 1 سفید رنگ کا خچر، 1 نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک طبیب بھی ساتھ بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا
کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاہ مقوقس نے تحفے میں 100 مسکال سونا اور 5 قیمتی لباس دیے تھے۔ دوسرے دن 4 افراد حضرت حاتب بن ابی بلتہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت سرین اور معبود پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ اونٹ، خچر اور دیگر سامان کے ہمراہ مصر سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتہ ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاتے تھے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی تھیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتیں تو استفسار کر لیتیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ اور حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر سیدھے حضرت ام سلیم بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ آپ کنیز تھیں لیکن اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سرین نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئیں۔ باندی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔
وہ جانتی تھی کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈھے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت سے اندازہ لگ رہا تھا کہ اس جہان رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزند رسول کو غسل دیا اور ایک چھوٹے سے تختے پر اٹھا کر بقیع کی طرف چل پڑے۔ نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان کو کہاں دفن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چنانچہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں کھودی گئی تو اس میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آسود خاک فرمایا۔ سن 16 ہجری محرم الحرام میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔